صاحب اور نارے شرما دیویدی جی کانپور والے اور ڈھانپور والے شرما جی، یہ جتنے بھی خلیفہ حضرات سب مل کے پیر صاحب کا مطلب گرو مہاراج مولانا شاہ منصور احمد خان صاحب کا جنم دن کانپور میں منایا کرتے تھے۔ اور اسی اپلکش میں جب تک وہ حیاتی میں رہے انہوں نے پردہ نہیں کیا تو وہ بھنڈارا جو ہے کانپور میں ہوا کرتا تھا۔ پھر جب ان کا پردہ ہو گیا تو پھر سب خلیفاؤں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو پھر اس بھنڈارے کو رائے پور میں شفٹ کر دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک جس طریقے سے جس طور طریقے سے کانپور میں بھنڈارا ہوا کرتا تھا اسی طور طریقے سے آج بلّہ صاحب کی اپلکشتا میں اشو ماما کے اور جتنے بھی زائرین اور جتنے بھی خلیفہ حضرات ہیں ان سب کی نگرانی میں آج وہی پروگرام اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ سبھی لوگ اسی طریقے سے پہنچ کے اس چیز کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ بس یہی دعا کریں گے گرو مہاراج سے بھی اردو مہاراج سے بھی، جس طریقے سے آج ہم یہاں موجود ہیں، ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں، ایسے ہی ہماری آنے والی نسل بھی تا قیامت تک نقشبندیہ سلسلے کی غلام بنی رہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر ہم اس در کے غلام بنے رہیں گے تو ہمیں کسی اور کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم نے ذرا سا بھی دل میں اگر گمان لائے کہ ہم یہاں نہیں اور وہاں نہیں اور وہ اسی میں معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ تو ہمارا ذہن، ہماری جو دماغ کی جو جتنی بھی نسیں ہیں ان سب کو کھول کے یہ سمجھ لینا ہے کہ جو بھی کچھ ہمارے پاس آج ہے یا پھر جو بھی نقشبندیہ سلسلے میں کہا جائے حضور مہاراج کے بعد سے جو چل رہا ہے، جو کڑیاں جڑی ہیں، ان سب کا سارانش آ کے حضور مہاراج سے ہی ملتا ہے۔ حضور مہاراج کو حضرت مولانا شاہ فضل احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پورا خاندان عالیہ نقشبندیہ جو آگے بڑھا ہے، جو چچا جی مہاراج کانپور والے، جو لالا جی مہاراج فتح گڑھ والے ہیں، ان سب تک جو پہنچا ہے اور جو اور آگے جو شاخیں نکلی ہیں وہ کہاں سے نکلی ہیں؟ در یہی ہے نا، ہر جگہ پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے۔ تو آپ اگر یہاں سے جڑے ہیں یا جو بھی کچھ آتے ہیں یا جو بھی کچھ اپنے دل میں ہے آپ یہاں پہ لائیے، بیٹھیے، کریے، انشاءاللہ گرو مہاراج چاہیں گے اور حضور مہاراج چاہیں گے تو ساری دل کی مرادیں اور تمنائیں پوری ہوں گی۔ لیکن ہم کو وہ یقین لانا پڑے گا اپنے اندر، بنا یقین کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا یقین جتنا پختہ ہوگا، جتنے ہمارے حالات پختہ ہوں گے، اتنے ہی ہماری اچھائیاں بڑھیں گی اور ہمارے کام ہوتے جائیں گے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے، ایک ہمارے سلسلے کے ہی بزرگ ہیں مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو دلی میں تشریف فرما ہے، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں۔ اللہ حضور مہاراج سے کہا جائے چوتھے پانچویں اور اوپر جو ہیں ان کا ایک واقعہ ہے جو ابھی میں نے کچھ دنوں پڑھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز پیش کر دوں کہ جب ایک وقت بارش کا وقت تھا، جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے روڈ پہ تو کافی پانی کا معاملہ تھا، لکڑی کے کھڑاؤ پہنتے تھے، تو لکڑی کے کھڑاؤ پہن کے جب وہ نکلے تو وہاں بہت ساری پبلک تھی، تو وہاں کچھ لیڈیز بھی کھڑی ہوئی تھیں، کچھ لڑکیاں عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ تو لکڑی کے کھڑاؤ آپ پہنو گے تو دیکھا ہوگا آپ نے چھینٹے اڑتے ہیں، تو چھینٹے اڑے، وہ چھینٹے اڑ کے اس عورت کے کپڑوں پہ چلے گئے۔ اب جیسے ہی اس کے کپڑوں پہ گئے، اس کے ساتھ میں اس کا شوہر تھا یا جو بھی کچھ آدمی تھا، اس نے ترنت لیا اور حضرت مدن جان کو گال پہ لبڑا مار دیا اسے۔ اب آپ کو سوچو کہ آپ کے ذہن میں جاؤ، آپ کو بتائیے جب بزرگان دین اپنے ہوش و حواس میں تو رہتے نہیں ہیں، جب بھی چلتے ہیں اپنی من مرضی مطابق چلتے رہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا جب ان کو لگا گال میں تو بڑے حیران کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوگا۔ چلو اچھا انہوں نے کچھ کہا نہیں، نہ ایک لفظ نکالا منہ سے، وہ سیدھے اپنا جو ہے آگے بڑھ گئے۔ آگے تھوڑا سا ہی بڑھے تھے تو ایک دکان تھی وہاں دودھ کی، کیونکہ بارش کا موسم تھا، دودھ بڑھیا اس میں جو ہے کڑھائی میں ہو رہا تھا، تو وہاں بیٹھے تو انہوں نے دیکھا بزرگ ہیں، انہوں نے بٹھالا، انہوں نے کہا بھائی صاحب یہاں بیٹھیے، انہوں نے وہاں سے دودھ دیا ان کو، ایک گلاس دودھ دیا، تو انہوں نے وہی اپنا دودھ ہاتھ میں لیا، اپنے پیر صاحب کو یاد کیا کہ پیر صاحب ابھی 5 منٹ پہلے آپ نے دباڑا پڑوا دیا اور 5 منٹ بعد آپ نے دودھ دلوا دیا، یہ کیا نرالی شخصیت ہے، یہ کیا ہے کہ ایک دم سے آسمان پہ اور ایک دم زمین پہ۔ تو بولے چلو ٹھیک ہے، انہوں نے دودھ پیا، دودھ پی کے رکھا ہی تھا اور جب پلٹے تو وہاں سے بھگے چلے آئے 4-5 لوگ کہ حضرت وہ آپ کو جس نے دباڑا مارا وہ وہیں گر گیا اور وہ مر گیا وہاں۔ جس شخص نے ان بزرگ کو دباڑا مارا انہوں نے ایک زبان سے غلط لفظ نہیں کہی، نہ بددعا دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آدمی مر گیا۔ تو پھر انہوں نے روتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، میرے دل کے حال میرے پیر صاحب جانتے ہیں کہ میں کس پریشانی میں تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی اور میں نے کوئی غلط بات اس سے نہیں کہی، لیکن دیکھو انہوں نے اس کو سزا دے دی۔ لیکن پھر وہ وہاں گئے، اس نے اس دن ان کی جو ہے لاش میں جو تھی اس پہ باقاعدہ وہ پڑھ کے پھونکا اور پھر وہ واپس ویسا وہی تھا۔
تو یہ کرامات ہے اپنے بزرگان کی. جس نقشبندیہ سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں اس کو ہم آسان نہ سمجھیں, اس کو ہم سوچیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب چل رہا ہے معاملہ. نہیں, اس کی چیزوں کو پڑھیں کہ کیا اس چیز کے اندر ہے, کس طریقے سے اس بزرگان دینوں نے سارے نقشبندی سلسلے کو آج سے یہاں تک پہنچایا. ابھی کچھ دنوں پہلے میں چچا جی مہاراج کی وہ بیان سن رہا تھا, تو اس میں ایک چیز میں نے سنی بڑی اچھی لگی مجھے کہ ہم لوگ آج کل جو مرید ہو رہے ہیں یا ششیہ بن رہے ہیں, ہم اپنی مطلب سے ہو رہے ہیں. ہم کو دنیا چاہیے, ہم کو پیسہ چاہیے, ہمارا یہ کام ہو جائے, ہمارا وہ کام ہو جائے, ہمارا یہاں سلیکشن ہو جائے. جائز ہے, وہ بھی کوئی غلط, انہوں نے یہ چیز لکھی کہ ہاں جائز ہے, آپ پوچھو بولو کرواؤ سب کچھ ہے, آپ پریشان ہو اس کے لیے بھی ہے. لیکن اس سوچ سے مت کرو کہ صرف یہی کام کے لیے ہم جڑ رہے ہیں. ہم کو جڑنا ہے آدھیاتم کے لیے, ہم کو جڑنا ہے موکش کے لیے. ہم کو یہ جو دنیاوی چیزوں سے سب کو ترک کر کے اپنی نفس کو کنٹرول کر کے اور پھر آگے بڑھنا ہے. تب تو ہمارا فیصلہ ہے آگے. اور آپ سوچیے دنیا کا, اگر دنیا مان کے اور آپ کو دنیا مل گئی اور دین نہ ملی تو وہاں جب, اب ہم یہ جانتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو آگے جا کے اپنے بزرگان دین کو منہ دکھانا ہے, ہم کو منہ دکھانا ہے بزرگان دین کو, تو کیا دکھائیں گے منہ؟ کہ لاکھوں جتنے بھی لوگ آئے کسی کو بھی کچھ بھی بول دیا, کسی کا دل دکھا دیا, کسی سے کچھ بھی بول دیا, نہ چھوٹا دیکھ رہے نہ بڑا دیکھ رہے, بس زبان چلا دی. تو ہم کو یہ چیز اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہم میں کیا غلطی ہو رہی ہے. اور دوسری چیز, ہم بھنڈارے میں آ رہے ہیں, بھنڈارے میں آ کے ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم بھنڈارے میں آتے کیوں ہیں, کیا کرنے آتے ہیں ہم بھنڈارے میں؟ بھائی یہ سب جو اتنا سب کچھ کرا جاتا ہے, گرو مہاراج نے اتنا کچھ بنایا. ایک وقت ہے پرانے لوگ یہاں پہ جیسے کہا جائے یہ تشریف فرما اورے والے جو ہیں اسلم بھائی ہیں, اور بھی کافی لوگ ہیں یہاں پہ, ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایک وقت میں پیر صاحب کے ساتھ میں یہاں پہ کیا تھا. ایک صرف مزار شریف تھی اور کچھ نہیں تھا. دھیرے 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 کر کے آج اتنی بڑی چیز انہوں نے جو ہے تیار کر دی یہاں پہ. اور یہ سب کرم ان کا ہے, انہوں نے کروائی, کیونکہ جب تک ان کی مرضی نہیں تھی نہیں ہوا یہاں پہ کچھ بھی. آج بھی اس گنبد میں کریک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب پیر صاحب یہاں پہ بنوانے آئے تھے تو یہ گنبد 3 بار گر گیا. اس کے گواہ ہیں 4 لوگ یہاں پہ ابھی اویلیبل ہیں, ان سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ گنبد 3 بار گرا, 4تھی بار پیر صاحب اور 3 لوگ اور تھے, شاید شرما جی تھے اور 3 لوگ, تو وہ یہیں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا صاحب آپ کی ضد ہے تو ہماری بھی ضد ہے, اب یہ بن کے رہے گا, اگر گرانا ہے تو آپ ہم پہ گرا دو. لیکن وہ دن کا دن ہے, آج کا دن ہے, وہ گنبد واپس ویسی ہے. نہیں تو اس کو کبھی آباد نہیں ہونے دیا حضور مہاراج نے. بھنڈارے کے اندر مجھے یہ بات شرما جی نے بتائی تھی کانپور والوں نے کہ بیٹا جب میں بہت چھوٹا تھا اس وقت میں, جب انہیں وصال ہوا تو یہ جب پروگرام ہوا کرتا تھا عرس کا, یہاں پہ بھنڈارا ہوا کرتا تھا, تو یہاں پہ جب ناز شریف کے بھجن ہوا کرتے تھے تو یہاں پہ لالٹین جو تھی اس کی لالٹین جلائی جاتی تھی ہاں, تو وہ یہاں پہ جیسے ہی چادر پوشی شروع ہوتی تھی اس ترنت جو ہے بک 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 کر کے سب پھٹ جاتے. اور آپ دیکھیے کرامات دادا حضور کی کہ جیسے ہی وہ ختم ہوتا تھا چادر پوشی اور ترنت واپس نہیں چل جاتی تھی, جلانا تک نہیں پڑتی تھی اس کو. جس لالٹینوں کو جلا کے ان لوگوں نے چھوڑتے تھے چادر پوشی کے ٹائم وہ سب بجھ جاتی تھی, اور اپنے آپ جیسے ہی چادر پوشی ختم ہوتی تھی اپنے آپ جل جاتی تھی. اور لائٹ کہا جائے کتنے سالوں تک نہیں آئی, اس کھمبے تک آتی تھی, مین گیٹ پہ جو کھمبا لگا ہے وہاں تک لائٹ آتی تھی, اس کے اندر لائٹ آتی تھی, کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم اجاگر ہو اور ہم سامنے آئیں کسی چیز سے. پوشیدہ نقشبندیہ سلسلے کے معاملات یہی پوشیدہ کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا کے رکھو, اور اندر کے حالات یا تو آپ کے گرو کو معلوم ہے یا اوپر والے کو معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہے, کسی تیسرے کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے. آپ کے دل میں اچھائی ہے, برائی ہے, کپٹ ہے, کیا ہے, یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کے گرو جانتے ہیں یا اوپر والا جانتا ہے. تو اس سے یہ بھی نہ سوچیں کہ کمپیئر کریں کہ بھائی صاحب یہ ہمارے جو ہے یہ زیادہ اچھے ہیں اور یہ کم اچھے ہیں یا وہ کم اچھے ہیں. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کسی کے دل میں بتانے کے لیے کہ آپ کون اچھا ہے کون برا ہے, کون کس کی کیا ترقی ہے کیا نہیں کرتے. وہ اس کے ترکات, اس کے جو جتنے بھی درجات ہیں وہ اس کو خود پتہ ہیں اور گرو مہاراج کو پتہ ہے, اور اسی حساب سے سارے کام جو ہے ہوتے رہے. تو ہم کو اپنے اندر اپنے حالاتوں پہ غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ آئے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اور آپ ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ جیسے اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی بول دیں, کچھ بھی کسی کے دل میں رکھیں کہ بھائی ہم نے, تو وہ اس سے کچھ ہوگا نہیں. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہم کو اس پرستتھیوں میں, جس پرستتھیوں میں ہم ہیں ابھی, اس پرستتھی سے نکلنا پڑے گا باہر, تو تبھی ہماری تبدیلی ہوگی. ہم نے گرو بنا لیا اور ہم نے گرو بنانے کے بعد سب گرو کو چھوڑ دیا, بس ٹھیک ہے وہی کریں گے. ہاں صحیح بات ہے, وہی کریں گے, اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. لیکن ہم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا نا.
ہم کو ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ہم کو ان سے سیکھنا پڑے گا، وہ کیا کرتے تھے ان کے طور طریقے دیکھنا پڑیں گے، انہوں نے ان کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ہے ان کے وقتوں کے ساتھ ان کے خلیفاؤں کو یا مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں کہ ہم نے ان نے کیا دیکھا، آپ نے کیا کیا، آپ نے اسی حساب سے ہم کو سارے کام کرنا پڑے گا، تو تب جا کے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اب کہنا نہیں چاہیے، یہیں کے معاملہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی گرو بندنا ہوئی، سب چیز ہوئے، بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں، لیکن کتنے لوگ جو ہے کہیں وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر باتھ روم میں، تو کوئی نہا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ بھائی ہم بھنڈارے میں آئے کیوں ہیں؟ کیا کرنے آئے ہم بھنڈارے میں؟ گھومنے پھرنے آئے، کھانے پینے آئے، چائے پینے آئے، کیا کرنے آئے؟ بھنڈارے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کیا ہے، بھنڈارے کو پکنک بنا لیا کہ بس جب من چاہے اٹھائی گاڑی اپنا، آج کل ماشاءاللہ گرو مہاراج کا کرم ہے، سب کے پاس گاڑیاں، اٹھائی گاڑی کبھی چل رہی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ کس طریقے سے گرو مہاراج جو ہے بھنڈارے میں جو ہے آنے کے لیے کہا کرتے تھے، کس طریقے سے آنا ہے، کس طریقے سے ادب سے پیش ہونا ہے، کیسے آپ کو وہاں پہ بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے بات کرنا ہے، یہ سب طور طریقے گرو مہاراج سکھایا کرتے تھے اپنے، وہ انوشاسن، وہ جو طریقہ، کیسے کیا پہننا ہے، ٹوپی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، آدمی ہاف ٹی شرٹ ہے چلا آ رہا، ٹوپی نہیں ہے چلا آ رہا، بڑھیا یہاں پہ آ کے جو ہے ساری چیزیں جو گھر میں نہیں کرتے وہ کام یہاں شروع کر دیے، اور اس کی ذمہ داری کس کی؟ ہم آپ کی ہے کہ ہم سب لوگ ٹوکیں ایک دوسرے کو کہ بھائی ہمارے گرو مہاراج کے وقت میں یہ کام نہیں ہوتا تھا تو ہم کو آج نہیں کرنا ہے وہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ذہن و دماغ و دل سے یہ نکال چکے ہیں کہ پیر صاحب حیاتی میں ہیں، تبھی جو ہے ہمارا جو ہے بالکل ایک دم دماغ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آج سے کہا جائے جب ددو بھی زندہ تھے اور ماشاءاللہ حضور مہاراج دادا سبھی لوگ تھے، اس وقت میں جس طریقے سے انوشاسن سے سارے کام ہوا کرتے تھے وہ کام اس انوشاسن سے ہو رہے ہیں؟ بتائیے، آپ ہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں ہو رہا ہے اس طریقے سے انوشاسن سے؟ نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ سب بے فکر ہو گئے، سب بے فکر ہو گئے کہ کوئی نہیں ہے ہم سے اوپر، سب سے بڑے ہم ہی ہیں، سب سے بڑے خلیفہ ہمیں۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چالو ہو گیا کہ بھائی ہم کو بھی مرید ہونا ہے، مرید ہونے کے ہم کو خلافت چاہیے۔ خلافت کیا ہے؟ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت میں حاصل کرنے کے لیے درجات کو آپ کو بڑھانا پڑیں گے۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ ایسے تھوڑی چنی ریوڑی کی طرح سب کو بانٹ دی، 4 آپ لے لو، 6 آپ لے لو، 10 آپ لے لو۔ خلافت کا مطلب ہے کہ آپ کے درجات بلند ہو گئے، آپ کو آپ کے گرو مہاراج کی جو پوری روحانی طاقت ہے اور جو بھی ان کی وہ ہے وہ مل جائے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اصل مطلب خلافت کا یہی ہے۔ اور مرید ہونا، بھائی آج آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ کافی اچھا پروگرام ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑھیا لوگ ہیں، اور گدی لگی ہوئی ہے، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں 15-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، بڑھیا، یہ بہت بڑے گرو ہیں۔ تو گرو کا مطلب یہ نہیں ہے، پیر صاحب کا کرتے تھے ہمارے بیٹا پانی پیو چھان کے اور گرو کیجیے جان کے، پہلے گرو کرنے سے پہلے اس کے اندر باہر اوپر نیچے سب دیکھ لو کہ واقعی میں وہ اس لائق ہے گرو کے کہ نہیں، کہ وہ گرو بن سکے گا نہیں۔ کیونکہ جیسے گرو مہاراج کہا کرتے تھے کہ بیٹا باپ ایک ہوتا ہے، ویسے گرو ایک ہوتا ہے، کہ ایک بار آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو سمجھ لو آپ کی ساری زندگی، دنیا، آخرت اور آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ سب اس کی ہو جائے گی، اور اس کی غلامی میں ہی آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے، اور اس کے خلاف آپ کو ایک لفظ اپنے کانوں میں نہیں سننا، چاہے وہ صحیح ہو تو نہیں ہو تو۔ تو گرو کی وہ اہمیت ہے، ایک عزت، ایک وقار، ایک طور طریقہ ہوتا ہے اس چیز کا، تو ہم کو وہ چیز طریقے سے چلنی پڑے گی، ہم کو عزت سے سارے کام کرنے پڑیں گے، تبھی تو کچھ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کے بیچ رکھتا ہوں۔ یہ عالمگیر بادشاہ کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے اپنے سلسلے کے بزرگ جہاں سے اپنا سلسلہ نقشبندی سلسلہ شروع ہوا ہے، دلی، اور دلی کے بعد پھر پنجاب میں، پنجاب میں نام کیا ہے؟ سرن شریف میں۔ سرن شریف کا واقعہ انہی کے بزرگان، انہی کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں ایک عالمگیر بادشاہ کے وقت میں ایک بہروپیہ تھا، تو وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا، ان سے کہا کہ حضرت
آپ جو ہے میں اتنا بڑا بہروپیہ ہوں کہ میں جس چیز کا بہروپ مطلب روپ لے لوں کوئی مجھے پکڑ نہیں پاتا. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے اگر تم بہروپیہ ہو تو بیٹا ہم بھی تم سے بڑے بہروپیہ ہیں, تم آ جاؤ. اس نے ایک بار کیا کیا کہ ایک عورت کا بھیس بنایا, بہت زبردست عورت کا بھیس بنا کے اور سیدھے حضرت کے پیش ہوا. حضرت نے دیکھا, انہوں نے دیکھا بزرگوں کی بات الگ, انہوں نے نظر ڈالی, انہوں نے کہا تم تو وہی ہو. حضرت پکڑا گیا, پھر گیا, پھر اگلی بار مداری کا روپ لے کے آیا وہ بجانے والا. تو وہ اندر گھسا, پھر انہوں نے بڑھیا آرام سے وہ اپنا جو کرتا تھا اس نے کیا. اس کے بعد پھر وہی, پھر حضرت نے نظر ڈالی, دیکھا تم تو وہی بہروپی ہو. دوسری بار پھر آپ نے, تیسری بار پھر ایسے ہی کم سے کم اس نے 5-6 بار وہی کام کیے. یہ سنو بھی نیچے رکھو, اس کو نیچے. تو مجدد حضرت ثانی شیخ فاروق احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, انہوں نے دوسری بار بھی ان کو پہچان لیا. تیسری بار بھی آیا, چوتھی بار بھی آیا, 5ویں بار بھی آیا. تو جب 5ویں بار وہ آیا تو اس کے بعد وہ مطلب ہر بار پہچان گیا. وہ 6ویں بار ایک بار کیا ہوا, جب وہ اپنے راستے سے گزر ہوا تو کم سے کم 6 مہینہ سال بھر ہو گیا وہ آیا نہیں. اب حضرت نے پوچھا کہ یار وہ بہروپیہ جو آتا تھا وہ اس بار آیا نہیں. بولے پتہ نہیں حضرت کیا بات. تو کسی کام کے سبب کے لیے وہ راستے میں نکل کے کہیں راستے پہنچے تو وہاں معلوم پڑا کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گرو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پہاڑوں میں. ٹھیک ہے پہنچ گیا وہ. کوئی بزرگان دین کا یہ تھا کہ بزرگان دین کے پاس خود سے جایا کرتے تھے. پہلے ابھی والا تھوڑی کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ بزرگ ہیں, نارے نہیں صاحب یہ زیادہ اچھے بزرگ ہوں گے, ہم سے زیادہ تھوڑی ہوں گے. آج کل یہ ایٹھن بھی ہے, سمجھو آپ, آج کل یہ ایٹھن بھی ہے کہ سامنے بزرگ کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی دوسرے سلسلے کا ہے, ہم نقشبندی کے نہیں اور بھی علاوہ کہتے ہیں. بولے نہیں وہ, اور نقشبندی سلسلے کے اندر بھی یہ ہو گیا آج کل. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سلسلے کے ہی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اندر اور تھوڑے بہت بھی اوپر نیچے معاملہ تو نہیں ملیں گے ان سے جا کے. ایک پارٹ ڈیوائڈ کر دیا سب کا. تو وہ گئے ملنے کے لیے ان سے, اور ان سے بات چیت کری. اچھا جب بات چیت کری تو ماشاء اللہ بڑی داڑھی, بڑھیا اچھا کپڑے پہنے ہوئے اور سب تیار کر کے بیٹھے ہوئے. اور بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا حضرت ایسی سی بات ہے, انہوں نے بڑی اچھا 2.5 سال کی محنت تھی, تو 2 سال تک انہوں نے بہت پڑھائی لکھائی کری. جب پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی, سب چیز باتیں ہوئی, تو پھر انہوں نے اٹھ کے جب جیسے ہی وہ سلام دعا کر کے جانے لگے تب وہ بہروپیہ کھڑا ہو گیا ترنت کہ حضرت السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. بولے حضرت پہچانا؟ بولے نہیں. بولے میں وہی بہروپیہ جس کو آپ آج تک پتہ نہیں کر پائے. تو بولے یہ تم نے جو لباس اختیار کر لیا ہے, جو تم نے لباس, داڑھی, ٹوپی اور کرتا پاجامہ جو بھی کچھ, یہ اس کی وجہ سے میں تمہیں پہچان نہیں پایا. سوچو آپ کہ جب بزرگان دین اس لباس کی وجہ سے دماغ میں جو ہے کھیل کر گئے, تو ہم لوگ تو عام آدمی ہیں, عام انسان ہیں, ہماری تو کوئی اوقات وقت نہیں ہے دنیا میں, کہا جائے ان کی دھول کے برابر نہیں ہے, تو ہمارا کیا حال ہوتا. پر اسی میں آدمی الجھ جاتا ہے. لیکن اس دن کی بات ہے کہ ایسی نظر ڈالی اس نے اس بہروپیے کے کہ وہ جو حال اس کے تھے اور وہ حال پرماننٹ ہو گئے, اور اس کو وہیں جگہ ملی, آج بھی وہ وہاں دفن ہے, اور اس نے اس سلسلے کو بھی بہت بڑھایا ہے. تو یہ طور طریقے صاحب کے اور باقی گروہوں کے جو ہیں ان سب سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن بس ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں, دیکھیں, اور جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اس کی معافی مانگیں. اور جب بھی ہم بھنڈارے یا عرس میں آئیں, چاہے یہاں نہیں کہیں پہ بھی جائیں, جب بھی ہم واپس جائیں تو ساری غلطیوں کی معافی مانگ کے جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو نہیں پتہ کہ ہم سے جانے کیا غلطی ہو گئی یہاں پہ. بھائی ہمارا دیکھیے, ہم یہاں آئے, ہم یہاں بیٹھے, اب ہم سے آپ سے بات ہو رہی ہے, ان سے بات ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, کیا پتہ ہم نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو آپ کے دل میں لگ گئی, اور ہم کو نہیں پتہ, کیونکہ جانے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لگ جاتی ہیں. تو ہم کو جب بھی یہاں سے جانا ہے اپنے حضور مہاراج پہ قدموں پہ جا کے, باقی اپنے پیر صاحب کے سب کے قدموں پہ جا کے بھائی معافی مانگنی ہے, اور ان سے بھی معافی مانگنی ہے. اور جو آس پاس جب ہم جائیں واپس تو آجو باجو لوگوں سے ہی معافی مانگیں کہ بھائی صاحب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کرنا. کیونکہ آدمی پتلا ہے غلطیوں کا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کو دنیا بھیج دیا گیا, تو غلطی ان سے بھی ہوئی نا. غلط کہنا ہے اسلم بھائی,
تو غلطی ہے آدمی کو ہوتا ہے، کیا پتہ کس سے کس وقت کیا منہ سے نکل جائے اور وہ غلط پڑ جائے اور دل دکھ جائے. اور سمجھ لیجئے کہ ہر چیز میں بخشو جاؤ گے لیکن دل دکھانے والے سے نہیں بخشو جاؤ گے. جس کا دل دکھ گیا آپ سے، آپ دوسرے سے کتنی معافی مانگو، جب تک آپ اس انسان سے معافی نہیں مانگو گے آپ کبھی بھی اس کی جو ہے گناہ آپ کو جو ختم نہیں ہوگا. اور اپنے دل کو بالکل صاف کر کے نکلنا ہے یہاں سے. ہم کو یہاں آئے ہیں، ہم کو یہاں پہ آئے ہیں تو ہم کو کچھ ملے، ہم حاصل کریں، روحانی طاقت حاصل کریں. ہم یہاں بیٹھیں، دھیان کریں، آنکھیں بند کر کے جاپ کریں اور ہمارے گرو مہاراج نے جو بتایا وہ طریقے سے کریں. ہم یہاں گھومیں نہیں، معلوم پڑا ہم بازار چلے گئے، معلوم پڑا ہم وہاں ہال میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سو رہے ہیں. بھائی ہمارا مین موٹیو ہے یہاں پہ بھنڈارے میں آنا اور ان کا فیض حاصل کرنا. فیض کیسے ملے گا؟ جب ہم بیٹھیں گے. اور نقشبندیہ سلسلے کا ایک عمل ہے جو ہے دھیان، جس سے ہم کو سب حاصل ہوگا. لیکن دھیان بھی کیا؟ دھیان طریقے سے کرنا ہے. ایسا نہیں بس آنکھیں بند کری اور چالو ہو گئے، ایسے دھیان نہیں ہوتا. آپ کو اپنے پیر صاحب کا، اپنے گرو مہاراج کا دھیان کرنا ہے. یہاں بیٹھے ہو تو آپ کو اس طریقے سے، جس طریقے سے بتایا گیا آپ کو گرو مہاراج نے، اس طریقے سے آپ کو وہ دھیان کرنا ہے، وہ پروسیس پوری کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو وہ چیز ملے گی. اور میں نے یہ چیز نوٹس کری کہ 4 لوگ مجھے ہیں میرے ذہن میں ابھی، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم پچھلی سال آئے تھے تو ہمیں یہ محسوس ہوا، اس سال آئے ہم کو یہ محسوس ہوا. تو مطلب یہاں لوگوں کی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی نہیں آ رہی ہے. مطلب کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں آج بھی وہ چیز بھری ہوئی ہے کہ وہ صاف نہیں ہو پا رہی. اور یہ صاحب سمجھ لیجئے کہ ایک دودھ کا ایک پانی کا پیالہ آپ لے کے جا رہے ہو، کہیں دودھ بٹ رہا ہے تو پہلے پانی پھینکنا پڑے گا، پھر ہی دودھ دو گے آپ. بھائی جب پانی پھینکو گے تبھی تو دودھ دو گے. اب جب پانی بھرا ہی رہے گا اس میں دودھ ڈالو گے تو دودھ اور پانی مل کر سب بہہ جائے گا. تو ہمارا کیا معاملہ ہے کہ دل میں جو کینہ، برائی، غلط چیزیں، دماغ میں جو الٹی سیدھی چیزیں بھری ہیں اس کو باہر نکالیں، پھر روحانی دولت ہم اس کے اندر دیں. تب تو ہمارا کوئی فیصلہ ہے، نہیں تو کسی کام کا نہیں سر. اور باقی کسی کو اگر کوئی بری لگی ہو بات اس بات میں تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں. ہمارے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی یہ بات آپ کو کہنی ہے، تو بھائی میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہہ دی. کیونکہ اب کیا ہے دیکھیے، چھپانے والی بات، کہنے والی بات کچھ نہیں ہے. اصل میں جو بات ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ کو بولنی ہے، ہم دوسرے دن بول دیتے ہیں. اور پیر صاحب کرتے تھے بیٹا دل میں رکھنے سے اچھا منہ پہ بول دو، 2 منٹ کی برائی ہوگی اچھی بات ہے. اور اگر یہاں سے کوئی جڑا ہوا ہے پیر صاحب سے محبت رکھتا ہے تو اس کو برا نہیں لگے گا. اور جس کو برا لگے گا جو غلط ہوگا، بھائی برا اسی کو لگے گا جو غلط ہوگا، جس نے اپنا جو ہے معاملہ گڑبڑا کر کے رکھا ہوگا. بھائی ہم اپنے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سدھار لیں. اور میں بتا رہا ہوں کہ یہاں سے وہ چیز ملی ہے لوگوں کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سارے ایگزامپلس جو لوگ ابھی بھی آتے ہیں، کہتے ہیں چلتے نہیں بنتا پھر بھی آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو یہاں سے حاصل ہو. آپ لوگ آ جائیے. ہاں بلا لائیے. اور باقی بس آپ لوگوں سے یہی درخواست رہے گی کہ بھائی ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں جو ابھی یہاں ہیں، جو حیاتی میں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. اور جتنے پرانے لوگ ہیں ان سب لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے بلّہ صاحب ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اور ہمارے جو پورے والے سلطان بھائی صاحب ہیں ان کے بڑے بیٹے، ان کی بھی طبیعت کچھ ایسی چل رہی تھی، ان کے لیے بھی دعا کریں. دیکھیے جتنے بڑے لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ وہ سب حیاتی میں ہمارے پاس رہیں گے، سامنے رہیں گے تو ان سے ہم کو مارگ درشن ملے گا کہ ہم کو آگے کرنا کیا ہے. پرانے لوگ وہی ہیں نا، وہ لوگوں نے اپنے پیر صاحب کے ساتھ میں وقت گزارا، انہوں نے وہ چیز دیکھی، انہوں نے وہ چیز محسوس کری. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے ان کے ساتھ بیٹھے. برائی نا دیکھیے ایسا ہے کبھی کبھار آج ہم نے ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے تو 2-4 اچھائی ہے تو 2-4 برائیاں بھی ٹھیک ہے، لیکن اچھائیاں بڑھنی چاہیے، برائیاں کم ہونا چاہیے، تب تو کچھ حاصل بھی. اور اچھائیاں بڑھ نہیں رہی ہیں، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کے غیبت، اس کی برائی، اس کی چگلی، وہ غلط کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، نہیں. سب پیر صاحب پہ چھوڑ دو گرو مہاراج کو کہ جو وہ کریں گے بہتر کریں گے. جو وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو بھی انہیں کا، اور صحیح بھی کر رہے ہیں وہ بھی انہیں کا. کیونکہ جب یہ سمادھی درگاہ ان کی تو ہم بھی تو انہیں کے ہی ہیں. تو اچھا کریں گے وہ بھی انہیں کا، اور برا کریں گے وہ بھی انہیں کا. سب کچھ انہیں پہ چھوڑ دیں تب تو کچھ حاصل ہو. اور کوشش یہی کریں کہ ہماری ذات سے، ہماری چیزوں سے، ہماری بول سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس اس کا اہتمام کر لیں. بتا رہے ہیں لائف میں کبھی زندگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہمارا وشواس رہے اپنے گرو مہاراج پہ. اگر ہمارا وشواس ہمارے گرو مہاراج پہ ہے تو ہم کو زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پیر مرشد نہ کہا کرتے تھے بیٹا کہ ہمارا وشواس اگر کامل ہے، یقین ہے ہمارے اپنے گرو مہاراج پہ، تو ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
بس آپ لوگوں سے یہ دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ بھائی جس طریقے سے حالات میرے ہیں میرے بھی تھوڑے حالات سدھر جائیں۔ بھائی آپ لوگوں سے چھوٹا ہی ہوں میں، ضرور گرو پیر صاحب نے بٹھا دیا ہے یہاں، لیکن آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سینئر ہیں، میں کتنے لوگوں نے تو مجھے گودوں میں کھلایا یہاں ہے نا، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرے بھی تھوڑے دراجات بلند ہوں، میرے کو بھی سیکھنے کو ملے اور وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں، اور جو آنے والے نئے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے سیکھیں۔ تو ہم کو اپنے اندر تبدیلی یہ لانی ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں اس سے، کیونکہ دیکھیے جو پرانے لوگ ہیں نا، پرانے لوگوں کو جو نئے لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسا ہمارا پہناوا ہے، کیسی ہماری طور طریقے ہیں، کیسے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمارے جو طور طریقے ہیں اس سے لوگ سیکھیں گے۔ اب سیکھیں گے کیسے کہ آپ جب بیٹھے ہیں آپ بات کر رہے ہیں، آپ وہیں پہ آپ 4 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور 5واں آ جائے، تو آپ اگر دین کی اور اچھی گرو مہاراج کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سنیں گے بیٹھیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 لوگ بیٹھ کے 5ویں کی برائی کر رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ بھائی صاحب یہاں تو یہ برائی والا معاملہ ہے، یہاں کچھ نہیں۔ تو ہم کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم کو اپنے بھی دراجات بلند کرنے ہیں، اپنے بھی حالات اچھے کرنے ہیں، اور تبدیلی اس لیے بھی لانا ہے کہ ہم کو دیکھ کے دوسرا وہ کرے گا، ہے نا، تو ہم کو دونوں چیزیں چینج کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی اور سامنے والے کو۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب یہ ایسا یا ویسا، تو اس کو ملانا نہیں ہے، اس کو بتانا ہے کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، کیونکہ ہم چھوٹے ہیں اور بڑے بھی ہیں، اور بڑوں سے بھی سیکھنا ہے، چھوٹوں سے بھی سیکھنا ہے۔ کوئی اگر بچہ کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، کوئی بڑا غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیے۔ ہمارے پیر صاحب کی بڑی اچھی بات ہے، پیر صاحب کا کرتے بیٹا کہ بچوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ تو نادان ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں کتنی پبلک اکٹھا ہوتی ہے بچوں کی، اور بلّہ صاحب کا فون آتا ہے کہ بھائی بیٹا بچوں کا دھیان رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں سے رونق ہے، ان کے ساتھ کھانے سے حساب نہیں ہوتا۔ اگر بچے کھا رہے ہیں، معصوم بچے ہیں 15-20 کھا رہے ہیں اور آپ ان کا کھا لو بیٹھ جاؤ تو آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ آج اگر ہم ایک دانہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہم کو اوپر جا کے اس کا حساب دینا ہے، تو وہ حساب کتاب بچوں کے ساتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو سمجھ رہے ہیں میں نے جو بات کہی، سب نے ذہن نشی کی کہ نہیں؟ اور باقی کوئی بات ہو تو آپ بتا دیجیے ہم کو بھی کہ بھائی وہی بات کہہ دیتے ہے نا۔ باقی بس دعا کیجیے گرو مہاراج پیر صاحب ہم سب لوگوں کو اس در کا غلام بنا کے رکھیں، تا قیامت تک ہم ہماری آنے والی نسلوں کو یہاں کا غلام بنا کے رکھیں، اور تا قیامت تک نقشبندی سلسلے کا جھنڈا ایسے ہی لہراتا رہے۔ اور جس طریقے سے ہم آج آئے ہیں، جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھیں یہ اتنا بڑا بھنڈارا ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب لوگ مل جل کے اکٹھا ہو کے سب کام کرتے ہیں، کسی ایک کا کچھ نہیں، سب لوگ مل کے کرتے ہیں، اسی چیزوں سے سب چیزیں پوری ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو ہم لوگ بس یہ دعا کریں ہم لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں، ہم لوگوں میں جو نااتفاقیاں ہو گئی ہیں، جو ہم لوگوں میں برائیاں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے میں دوسروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ختم ہو گیا ہے، وہ سب ہم لوگ شروع کریں، اور اپنی دین بھی صحیح کریں اور دنیا بھی صحیح کریں۔ اس میں گرو مہاراج سے بس یہی دعا ہے کہ ہم نے سارے حالات ٹھیک ہوں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہم گھر میں رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، ان پھولوں کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا، خلد بھی نہاتی ہے آپ کے پسینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، کون سی جگہ ان کے
عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، انہوں نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت بھائی تیرے میرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، خوف نہ کر تو دریا کا، غم نہ کرتا تم کا، نام مصطفیٰ لکھ کر ڈال دے سفینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واحد تیرے میرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، راز بلائیں گے یہ یقین تو ہے، لیکن جانے کون سے سن میں، جانے کس مہینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہی اپنی عظمت اور عطا کے واسطے نور ایمان دے محمد مصطفیٰ کے واسطے، دل میرا ہو نور وحدت سے منور، یا وہی حضرت ابوبکر سے بے اتقیا کے واسطے، یا الہی نفس کافر سے مجھے ابلیس سے لے بچا، سلمان مرشد باصفا کے واسطے، یا الہی نفس سے آنے مجھے کر سر بلند، حضرت قاسم امام بیریا کے واسطے، یا الہی عشق کی آتش سے ہو سینہ کباب، جعفر صادق امام پیشوا کے واسطے،
تیرے بھولوں میں سب دنیا بھری، بایزید پیشوا مرد خدا کے واسطے، یا الہی فضل سے دے دولت فکر و فنا، بوالحسن خواجہ ہمارے باصفا کے واسطے، یا الہی تا ابد قائم رہے یہ سلسلہ، خواجہ ابوالقاسم نور الہدیٰ کے واسطے، یا الہی جب میں تیرا نام لوں تب ہو حضور، بو علی در بھول درگاہ خدا کے واسطے، یا الہی کر حجاب تن سے مجھ کو پاک صاف، خواجہ یوسف قطب عالم با خدا کے واسطے، یا الہی عزت دنیا دی ہووے عطا، عبد خالق غزوانی باحیا کے واسطے، یا الہی کامل الایمان بنا دے تو مجھے، خواجہ عارف ریب گر مرد خدا کے واسطے، دور کر جسمی علالت اور روحانی میری، خواجہ محمود مرشد باجیا کے واسطے، یا الہی دور کر دنیا دی کے درد دو، حضرت خواجہ عزیزہ بادشاہ کے واسطے، یا الہی شرف جب تک جیوں ثابت رہوں، حضرت خواجہ محمد پارسا کے واسطے، یا الہی حفظ ایمان وقت مرتن کیجیو، حضرت میر کلال پارسا کے واسطے، یا الہی میرے اعمال شنیوں کو چھپا، شرح الدین اکمل باصفا کے واسطے، یا الہی مجھ میں ہووے نور وحدت آشکار، شعلاء الدین مرشد رہنما کے واسطے، یا الہی دے امام کل وائن اور والا، حضرت یعقوب چرخی پرچیا کے واسطے، یا الہی پل پہ اور محشر میں ہو پیروں کا ساتھ، خواجہ احرار رسول اتقیا کے واسطے، یا الہی جود و تقویٰ اور محبت اپنی دے،
حضرت خواجہ محمد پارسا کے واسطے یا الہی سارے سیاہ اور نسیاں کر معاف شاہ درویش محمد مرتضیٰ کے واسطے یا الہی دوست میرے ہوئے ہر دم شادمان خواجہ کن کی محمد بادشاہ کے واسطے یا الہی توبہ کامل کی تو توفیق دے خواجہ عبدالباقی مرشد رہنما کے واسطے یا الہی یا قریب و کبر کر اپنا عطا غوث الاعظم شیخ احمد پیشوا کے واسطے یا الہی رب پیرانے طریقت مجھ کو دے حضرت معصوم رسول عتقیہ کے واسطے یا الہی شرک و کفر و معصیت سے دور رکھ شیخ سیف الدین مرشد رہنما کے واسطے یا الہی غیر کا محتاج مد کر میرے رب سید نور محمد مقتدا کے واسطے یا الہی غیر کا محتاج مت کر میرے رب سید نور محمد مقتدا کے واسطے یا الہی غیب سے روزی دے روزی رضا شمس الدین محبوب مظہر میرزا کے واسطے یا الہی دے مجھے توفیق اعمال حسن حضرت خواجہ نعیم اللہ شاہ کے واسطے یا الہی شابنی رحمت سے تجھے دل کی مراد شاہ مراد اللہ مقبول خدا کے واسطے یا الہی رکھ اپنی محبت میں مجھے قطب عالم بلحسن نور الہدا کے واسطے یا الہی رحم کر مجروح آسی پر صدا مولوی احمد علی خان رہنما کے واسطے یا الہی تیر وحدت سے مجھے مجروح کر شاہ فضل احمد خان عام الاصفیاء کے واسطے یا الہی تیر وحدت سے مجھے مجروح کر شاہ فضل احمد خان امام اصفیاء کے واسطے یا الہی کر عطا ہم سب کو حج اکبری
الحاج شاہ عبد الغنی خان اغنیا کے واسطے یا الہی کر عطا ہم سب کو حج اکبری الحاج شاہ عبد الغنی خان اغنیا کے واسطے یا الہی دے دلوں میں تازگی ایمان کی شاہ مودود محب الاولیاء کے واسطے یا الہی دے دلوں میں تازگی ایمان کی شاہ مودود محب اولیاء کے واسطے یا الہی فضل کرنا عالم سکرات میں حضرت شاہ ولایت اولیاء کے واسطے یا الہی فضل کرنا عالم سکرات میں حضرت شاہ ولایت اولیاء کے واسطے یا الہی ہو عطا اوصاف محمودہ مجھے حضرت محمود شاہ باصفا کے واسطے یا الہی ہو عطا اوصاف محمودہ مجھے حضرت محمود شاہ باصفا کے واسطے یا الہی دیکھ لو میں تازگی ایمان کی شاہ مودود محب اولیاء کے واسطے یا